اللہ کریم کے بابرکت نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ آج ہم انٹر پارٹ 1 کے اردو کے پیپر کی مروزی جو ہے اس کے حوالے سے ایک کویسچن آتا ہے تذکیر و تانیث کے حوالے سے۔ تو تذکیر و تانیث کے حوالے سے 5 نمبر کا پیپر میں مروزی کی طرز کا سوال آتا ہے، اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تذکیر و تانیث کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پچھلا لیکچر بھی اگر آپ غور سے سنیں اور اس لیکچر کو بھی توجہ سے سنیں تو آپ کا 5 نمبر کا انشاءاللہ پیپر حل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم تمام اوقات کی بات کرتے ہیں کہ تمام جو اوقات ہیں ان میں سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، مہینہ، سال، سن وغیرہ۔ اوقات وقت کی جمع ہے اور لفظ وقت نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے وقت، وہ مذکر ہوتے ہیں، لیکن صبح، دوپہر، شام اور رات مؤنث ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کو آپ احباب نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ جہاں پر بھی اس ریلیٹڈ کویسچن آئے گا آپ کے ذہن نشین اگر یہ کلیہ ہوگا تو آپ آسانی سے پیپر حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ تمام دھاتوں اور پتھروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں۔ ان میں سونا، تانبا، لوہا، زمرد، ہیرا، نیلم، جتنے بھی پتھر ہوں گے اور دھاتیں ہوں گی ان کو ہم مذکر بولیں گے۔ البتہ جو چاندی ہے اس کو مؤنث بولا جاتا ہے۔ تو یہاں تک میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوئے گا۔ تو تمام نمازوں کے نام جو ہیں وہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ تمام نمازیں جو ہیں ان میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان تمام نمازوں کے نام جو ہیں وہ مذکر بولے جاتے ہیں، مؤنث بولے جاتے ہیں۔ البتہ جو نماز جنازہ ہے اس کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں۔ نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، یعنی نمازوں کے نام جتنے بھی ہیں وہ مؤنث ہیں، البتہ جو نماز جنازہ ہے وہ مذکر ہے۔ پھر آگے ہوا کے جو مختلف نام ہیں، ہوا کے مختلف نام مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے باد نسیم، نسیم صبح، آندھی وغیرہ، یہ سارے کے سارے مؤنث بولے جائیں گے۔ لیکن طوفان، جھگڑ اور بگولا وغیرہ مذکر ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ قواعد تھے جو ہم نے تذکیر و تانیث کے حوالے سے پڑھے۔ تو پیارے بچوں اور سامعین و ناظرین، اگر آپ یہ تمام قواعد اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو پیپر حل کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور صرف یہ اس طرز کے جو سوالات ہیں صرف 11ویں کلاس کے ہی نہیں ہیں، یہ جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں، مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں، ان میں بھی اس طرز کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہم نے مذکر اسماء اور مؤنث اسماء کو الگ الگ کر دیا، یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے، تاکہ اگر ان کو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ نظر لگا لیں، اچھے طریقے سے آپ تیار کر لیں تو آسانی سے پیپر تیار ہو سکتا ہے، آسانی سے آپ اس سوال کو حل کر سکتے ہیں۔ لیسن یہ مذکر اسماء میں ہے، لیمو یہ مذکر اسماء میں ہے، قصہ یہ مذکر اسماء میں ہے، پھر اونٹ یہ مذکر اسماء میں ہے، پھر نقاب اور حجاب یہ مذکر اسماء میں ہے، پھر ریشم، حلف یعنی قسم لینا یہ مذکر اسماء میں ہے، تارکول یہ جو سڑکوں پہ بچھائی جاتی ہے، سڑکوں پہ بچھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تارکول یہ چھتوں کی لیکیج وغیرہ کو روکنے کے لیے، اس کو پنجابی میں لک بھی کہتے ہیں، تو یہ مذکر ہے۔ ویسے تو عام یا نا جو بولی ہوتی ہے اس میں تو لوک بچھائی جاتی ہے، لیکن اصل میں
یہ مذکر ہے تو لک بچھایا جائے گا، یعنی تارکل بچھایا جائے گا۔ آگے ہے لباس، لباس پہنا جاتا ہے، پہنی نہیں جاتی۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی جوتی اور ہمارا چاپل والا حساب ہو جائے، مذکر کو آپ مونس بولیں اور مونس کو آپ مذکر بولیں۔ آگے ہے قمیض اور شور۔ یہ جو لسٹ ہے پیارے بچوں، یہ مذکر اسماء کی لسٹ ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ پھر آگے ہے مؤنث اسماء۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ اسماء ہے۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، تو اسماء اسم کی جمع۔ یہ وہ الفاظ ہیں، وہ اسماء ہیں جو بار بار پنجاب بورڈ کے جو پیپرز ہیں ان میں سوالات بار بار پوچھے گئے ہیں، تو ان کی ہم نے ترتیب لگا دی ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا آپ کا کام بنتا ہے۔ جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے شرعام رکھ دیا ہے۔ پیاز یہ مؤنث اسماء میں ہے۔ لونگ یہ ایک تو کھانے والا لونگ ہوتا ہے جو مسالہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، ایک جو ہے وہ کیل ٹائپ ہوتا ہے جو ہے وہ کان میں پہنا جاتا ہے، یعنی بالی ٹائپ ہوتی ہے، زیورات کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے دونوں، کیونکہ اس کی شکل لونگ کی طرح کی ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی لونگ ہی کہا جاتا ہے۔ تو کہانی یہ بھی مؤنث اسماء میں ہے۔ نکیل، مخمل، قسم، جھاڑو، خلت یہ لباس ہوتا ہے۔ ایک تو شاہی لباس کو بھی خلت کہتے ہیں جو بادشاہ پہنتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ بادشاہ جن کو کوئی عہدہ دیتے ہیں، افسران بنا کے بھیجتے ہیں، ان کو بھی یہ لباس پہناتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ صاحب حکم لوگ ہیں، یعنی عہدے والے لوگ ہیں۔ آگے ہے جھاڑو۔ جھاڑو کے متعلق دیکھیں، یہاں پہ جھاڑو کے متعلق یہ بار بار بچوں میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ جھاڑو تو دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جھاڑو مؤنث اسماء میں ہے، جھاڑو دی جاتی ہے۔ یہ پیپر میں بار بار سوال آتا ہے اور یہ ذہن نشین کر لیجیے گا ذرا۔ آگے خلت و ویلا، و ویلا بھی مؤنث اسماء میں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ لیکچر غور سے سنا ہوگا اور ذہن نشین بھی آپ اس کو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، محبتوں کا کمال بن کر، صداقتوں کا جمال بن کر، جو حال نہ ہو وہ سوال بن کر، جہاں میں رہنا مثال بن کر، در رسالت کے ہم گدا ہیں، ہمارے آقا وہ رہنما ہیں کہ ہماری منزل کا راستہ تو اسی گھرانے کے نقش پا ہے، اور حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اور ایسی خوشبو کہاں کسی پھول میں جو میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔